جی ہاں، غزوہ بدر کی طرف بڑھتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ پڑھتے ہیں جانتے ہیں 313 جی 313 صرف 313 جی اور 3000 فرشتے جی آپ کی ایک آواز پہ وہاں موجود تھے جی بہت ہی ایک جذبے سے بھرپور اس غزوہ کے بارے میں چیزیں موجود. ہنی بھائی آپ سے بسم اللہ کرتا ہوں تاکہ پھر میں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. غزوہ بدر غزوہ فرقان ہے، اور یہ غزوہ بدر وہ جو معاہدے اہل مدینہ نے اور رسول خدا کے دیگر صحابہ نے رسول اللہ سے کیے تھے بیعت عقبہ اولیٰ میں یا بیعت عقبہ ثانیہ میں، یہ ان معاہدوں کا آج امتحان تھا، اور اس امتحان میں یہ لوگ پاس ہو رہے تھے. غزوہ بدر قدم قدم پر میرے نبی کی عظمت اور شانیں ہیں، اور قدم قدم پر عشق اور محبت کی داستانیں. قدم قدم پر وفاؤں کا ایک عنوان ہے، اور قدم قدم پر قربانیوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. غزوہ بدر میں اگر ہم دیکھیں ایک ایک صحابی کی شان، جو مجاہد ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو اسی پر ہمارے گھنٹوں بیت جائیں. اگر حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کو دیکھیں تو آج غزوہ بدر کا ہیرو اگر کسی ہستی کو کہا جاتا ہے تو حضرت مولا علی ہیں، کہ 70 کافر مرتے ہیں اور ان میں سے اکیلے مولا علی کی تلوار سے 35-33 یا ایک روایت میں 27 لوگ جو ہے نا واصلے جہنم ہوتے ہیں. پھر اس ایک غزوے کے اندر میرے نبی پاک کے صحابہ کے وہ جذبہ جہاد کی وہ جسے کہتے ہیں جذبات کا بانک پن، کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک صحابی رسول کا بازو جو ہے نا وہ کٹتا ہے تو اس کو اپنے لٹک رہا ہوتا ہے، اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچ کے بازو کو پھینکتے ہیں، اور پھر اسی بازو کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں آپ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بازو کٹ گیا ہے. اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی ہاسپٹل ہے یا یہاں پر یہ کوئی آپریشن تھیٹر ہے، میں کیا کروں، کٹ گئے تو صبر کرو. پر نہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی بارگاہ میں جو منگتا آیا کبھی خالی نہیں گیا. رسول خدا نے اپنا لحاب دہن اسی کٹے ہوئے بازو پہ لگایا، اور صحابی فرماتے ہیں خدا کی قسم محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میرا بازو پہلے ٹھیک تھا یا اب زیادہ ٹھیک ہے. یہ اللہ کے نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبتیں ہیں. اس غزوے کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ایک صحابی کی تلوار ٹوٹتی ہے، وہ بھی حضور کی خدمت میں. اب یار صحابہ کو نہیں پتا کہ تلواریں ہیں ہی نہیں ہیں، پر یہ جانے والوں کا نظریہ سمجھ آ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آج یہ وہ ہستی یہاں ہمارے پاس موجود ہے کہ جن کے کہنے پر آسمانوں سے زمینوں کے اندر اگر چیز نہ ہوئی تو آسمانوں سے اتر آئے گی. اور وہی ہوا، تلوار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ادھر ادھر دیکھا، ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی کھجور کی، اور رسول اللہ نے اسے اٹھا کر ان کے ہاتھوں میں پکڑایا. فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم حضور کے ہاتھ میں تھی تو ٹہنی تھی، میرے ہاتھ میں آئی تو تلوار بن گئی. اسی کو لے کر میدان میں گئے اور وہ کاٹتی ہوئی تلوار، اور نہ صرف اس وقت بلکہ بعد میں بھی تلوار، اور ساری زندگی اسی کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے. اب یہی وہ غزوہ ہے کہ ایک صحابی رسول کی آنکھ نکلتی ہے، اس آنکھ کو لے کر اپنے آنکھ کا ڈیلا حضور کی خدمت میں رسول خدا ان کی آنکھ کو بھی واپس اپنی جگہ پہ رکھ کر لعاب دہن لگاتے ہیں، اور وہ آنکھ تندرست ہو جاتی ہے. اب کسی نے ایک دفعہ محبت سے ان سے پوچھا تھا کہ کیا وہ جو زخمی آنکھ ہوئی تھی بدر میں اس میں اور اس میں کوئی حقیقت میں کوئی کمی ہوئی تھی؟ فرمایا ہاں، جب تک پہلے تھی تو دن دن کو دیکھتی تھی، جب رسول خدا کے لحاف سے ملی تو پھر رات کو بھی دیکھنے لگ گئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہ جنگ ہے کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر ملائکہ بھی جو ہے نا، لیکن یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید کے اندر واضح طور پر فرماتا ہے کہ چنے ہوئے فرشتے آئے، نشان زدہ فرشتے آئے. اس کا مطلب ہے کہ فرشتے تو سارے فرشتے ہیں، پر ان میں سے بھی جنہوں نے یار کی خدمت میں جانا ہے نا وہ کوئی خاص ہی ہوتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کے بارے میں امام آلوسی اور دیگر علامہ نبہانی نے لکھا کہ ان فرشتوں کو کس بنا پر چنا گیا کہ جاؤ آج بدر میں میرے یار کی خدمت کرو. فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں میں سے وہ فرشتے تھے جو کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی محبتیں اور حضور سے پیار اور بدر والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.